مسلمان سن رہے ہوں گے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوں گے، مسلمانوں کے اجتماعات ہو رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، تو اس وقت لاکھوں لاکھ جمع ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں حج الحمدللہ حج ہے، حج کا اجتماعی عظمت میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن حج کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں الحمدللہ آپ سب کو شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ تو آئیے ہم گناہوں سے توبہ کریں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزیوں سے آگہی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے پر مدد دیتی ہے۔ چنانچہ چند گناہوں کا عذاب سنیے اور خوف خدا عز و جل سے لرزیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جہنم میں ایک غی نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی، تو قیامت کے روز اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی علامت ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ تو اے بے نمازیوں کان کھول کر سنو، اے رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں کان کھول کر سنو، اے زکاتیں ادا نہ کرنے والوں کان کھول کر سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑیاں منڈا کر کفار جیسے چہرے بنانے والوں کان کھول کر سنو، اے شرابیں پینے والوں، ہیروئن اور چرس کے کش لگانے والوں، زنا اور جوئے کے اڈے چلانے والوں تم بھی سنو، اے چوریاں کرنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، دھاڑیلوں، ڈاکوؤں، تاوان وصول کرنے کے لیے چٹھیاں بھجوانے والوں تم بھی سنو، اے جیب کاٹنے والوں تم بھی سنو، اے جھوٹ بول بول کر چیٹنگ کرنے والوں اور دھوکہ دے کر لوگوں سے پیسے بٹورنے والوں تم بھی سنو، اے بے پردگی کرنے والی نادان اسلامی بہنوں تم بھی سنو کہ اگر اسی طرح نمازیں قضا ہوتی رہیں، زکاتیں ادا نہ کی گئی، رمضان کے روزے قضا کیے جاتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے رہے، تو رب کی ناراضگی کی صورت میں اگر عذاب ہو گیا تو خدا کی قسم برداشت نہ ہو سکے گا۔ کوئی بھی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے رب کا عذاب برداشت نہ کر سکے گا۔ اور اے شرابیوں، ہیروئنیوں، چرسیوں تم بھی سن لو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد اس نے توبہ کی بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور قیامت کے روز اس کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلایا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شراب وہ تباہ کار ہے، اس کو ام الخبائث کہتے ہیں، خباثتوں کی ماں، گندگیوں کی ماں، اور یہ اس قدر خطرناک اور اتنی بری ہے
اور اللہ کے نیک بندے شراب سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس واقعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعبیر کیا جائے، میں اس منارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے اور وہاں گھاس اگ جائے، تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ اے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں، رات کو نیکیوں کے شوق میں، نفلی نیکیوں کے شوق میں گھر لیٹ جا کر ماں باپ کو ستانے والوں، اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو رات کی نفلی عبادتیں، رات کی محفلیں یہ جائز نہیں ہوں گی، جبکہ ان کا دل دکھتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے، وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو اگر ناراض ہیں ماں باپ تو گھبرا کر توبہ کر لو، کہ اللہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اور ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا، ان سے معافی مانگ لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا 1 ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں تو حضور مفیض النور، شاہ غیور، سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، یعنی ماں باپ اگر ظلم بھی کریں تب بھی ان کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر وہ خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ مثلا حرام روزی کما کر لانے یا داڑھی منڈانے کا حکم دیں تو اب ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی، یا ماں باپ بے پردگی کرنے کی تاکید کریں، بیٹی سے کہیں کہ پردہ مت کر، شرعی پردہ نہ کر، تو وہ پردہ کرے گی، اس پر واجب رہے گا، نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ اسی طرح شوہر بھی اگر حکم کرے کہ بے پردگی کر تو اب شوہر کی اس بات میں فرما برداری بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوگی۔ تو بہرحال گناہوں کے کاموں پر ماں باپ کی اطاعت نہ کی جائے، اسی طرح اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی جائے، کہ جو گناہوں کی باتوں میں اپنے بڑوں کی یا ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا ہے وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ آج کل بات بات پر لوگ وعدہ کر کے جان چھڑا لیتے ہیں مگر بلا عذر شرعی پورا نہیں کرتے، ان کے لیے مقام غور ہے، بلکہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کی نیت کر لی ہے کہ میں اتنے دن کے لیے قافلے میں سفر کروں گا، جی میں نے نیت کر لی ہے کہ ہر 12 ماہ میں 30 دن کا سفر کروں گا، میں نے نیت کر لی ہے، میں نیت کرتا ہوں، میں نے نیت کر لی ہے کہ میں 3 دن کے لیے ہر ماہ سفر کروں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ یہ کروں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ وہ کروں گا، اور دل میں یہ طے ہوتا ہے کہ میں نیت نہیں کر رہا، میں تو جان چھڑا رہا ہوں، ایسے ہی بول رہا ہوں، بس میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اب یہ کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ فلاں کام کروں گا یہ جھوٹ ہوا، اور اگر کسی کو کہہ رہا تو یہ وہ وعدہ ہوا کہ جو واقعی وعدہ خلافی کی تعریف پر پورا اترتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ میں فلاں کام کروں گا اور دل میں یہ طے ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ وعدہ خلافی ہے، اور یہ کتنی بری ہے جو آج عام ہو رہا ہے۔ ذرا کسی کو اجتماع کی دعوت دی تو جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا ہے ہاں آؤں گا، حالانکہ اس کا یہ طے ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اس سے جان چھڑانی ہے جس نے کہا اس کو ہاں کرتے۔ اسی طرح کسی نے دعوت دی کہ ہمارے یہاں کھانے پر دعوت پہ آنا، جانے کی نیت نہیں ہوتی پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں آؤں گا،
اور بولتے ہیں کہ ہم نہ کیسے بولیں، یہ لیکچر دے گا. اس کا لیکچر آسان ہے سننا، خدا کی قسم